السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت موجود ہیں۔ ہزارہ کی ناز الہی مغل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ماشاءاللہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہے۔ ان سے مل کر ایسے لگ نہیں رہا کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر بھی ماشاءاللہ اتنی عاجزی رکھتے ہیں۔ اور جتنے بھی میں آج کل ایڈوکیٹ سے ملا ہوں ماشاءاللہ ان کو بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ پایا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے بولنے کا انداز اور جس طرح کے بارے میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ زیادہ تر جتنے بھی جو غریب لوگ آتے ہیں یا ان کے پاس پریزیڈنٹ بھی آتے ہیں تو سب کو جو ہے ایک ہی طریقے سے ملتے ہیں۔ ان کا ملنے کا انداز جو ہے لوگ دیکھ کے جو ہے تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ جس سے بھی ملتے ہیں عاجزانہ طریقے سے ہی ملتے ہیں، اور جتنے بھی کیسز ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو پوری جو ہے ایمانداری کے ساتھ جو ہے دیکھتے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے فیس مد نظر اپنے ذہن میں نہیں رکھی کہ اتنی اگر فیس ہوگی تو یہ اگلے بندے کے لیے کیس لڑیں گے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ انسانی کی خدمت کی جائے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کے پی کے 4 سال صدر بھی رہ چکے ہیں، جن کا ہیڈ آفس جو ہے لندن میں۔ اس کے علاوہ پیپل لائر فورم ہزارہ ڈویژن کے سینئر نائب صدر بھی جو ہے دوسری مرتبہ منتخب ہو چکے ہیں، اور آج ان سے بات کرتے ہیں۔ مختلف جو نوجوان ہیں وہ آج کل کے دیکھا جائے تو ہر کوئی جو ہے کالا کوٹ پہننا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت اگر چلتی ہے تو وہ صرف کالے کوٹ کی جو ہے بات سنی جاتی ہے پاکستان میں، کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو اگر آپ اپنے کسی جائز کام کے لیے بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے پیسے مانگتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کالا کوٹ اگر آپ نے پہنا ہے تو پھر میرے خیال سے آپ کو کسی ریفرنس کی اور نہ کسی رشوت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ اگر آپ لائف بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو آپ کیسے جو ہے یہاں تک اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے کیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے لائٹس کی جو ہے یہ جو پروفیشن ہے اس کا آپ نے شروعات کس طرح سے کی؟ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ جو ہے اس میں آپ کے جو والد صاحب تھے وہ پہلے لائٹس تھے، یا آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ آپ کے والد صاحب تھے وہ کسی اور پروفیشن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ چینل کا کہ جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور مجھ سے بات چیت کی۔ میں سب سے پہلے مختصر ترین اپنا تعارف کروا دوں۔ میں ناز الہی مغل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں، اور میں ایبٹ آباد کے اندر پریکٹس کرتا ہوں۔ ہماری الہی اٹارنیز کے نام سے رجسٹرڈ لا فرم ہے with کے پی کے بار کونسل، جو کہ بہت کم رجسٹرڈ لائز فرمز ہوتی ہیں۔ ہماری فرم کے اندر 7-8 لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک یو کے لا سوسائٹی لندن کے ساتھ رجسٹرڈ سولیسٹر بھی شامل ہیں جو پریکٹس میں مجھ سے سینئر ہیں، اور باقی ہائی کورٹ اور سب آرڈینیٹ کورٹس کے وکلاء صاحبان بھی ہمارے ساتھ اس لا فرم کے اندر باقاعدہ رجسٹرڈ ہے۔ ہمارا مین آفس جو ہے وہ فارا چوک ایبٹ آباد کے اندر ہے، اور میں ملٹیپل ایریاز آف پریکٹس میں کام کرتا ہوں۔ ہماری فرم جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ میرے والد صاحب یا میری فیملی میں کوئی بھی اس سے پہلے لائر نہیں تھا، اور میرا جو ہے اس طرف جو شوق ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا میں 7th کلاس کے اندر تھا۔ اس وقت سے میں کسی ایک ایسی صورتحال میں نے دیکھی تھی کہ جہاں پہ ایک غریب جو ہے وہ انصاف کے لیے کوشاں تھا، لیکن شاید ان کے وسائل اتنے نہیں تھے یا کچھ اس طرح کی چیزیں تھی کہ انہیں پراپر انصاف نہیں مل سکا۔ یہ معاملہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آبزرو کیا، تو وہیں سے میں نے اپنے تھے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ رب العزت سے کہ مجھے ایسا پیشہ، میں نے صرف وکالت کا انعام نہیں لیا تھا بلکہ میں نے کہا تھا قانون سے وابستہ میں کسی ایسے شعبے میں آؤں کہ جہاں پر میں دکھی انسانی کی خدمت کر سکوں۔ اپنے پیشے میں رہتے ہوئے بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ انڈسکریمنیٹلی اپنے کلائنٹس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں۔ ہمارے پاس بالکل وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی کوئی پینگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کی بہت اچھی پینگ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ہم کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن ہینڈل کرتے ہیں، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں وہ بندہ بھی مایوس واپس نہ جائے
کہ جو بالکل کچھ پے نہیں کر سکتا. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جو بھی جائز کام ہے عدالت سے ریلیٹڈ, قانون سے ریلیٹڈ, تو اس کے لیے میں کام کروں. میں کہوں کہ حادثاتی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وکالت کی طرف لے کر آئے ہیں. آپ نے ایک حادثہ دیکھا, اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے پھر اس پروفیشن میں آئیں. یہ بتائیں کہ پھر یہ ینگ جنریشن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی وہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ حادثات لوگ بچے دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر اس طرح کی موٹیویشن اب کیوں نہیں آتی ہے کہ ہم بھی جو ہے کہ کسی کی طرح بنے, یا ان کے اندر یہ جذبہ آج کل کیوں نہیں پیدا ہو رہا کہ یار ہم بھی جو ہے اس مقام تک آگے پہنچنا چاہیے؟ جی دیکھیں, اس طرح ہوتا ہے کہ ان اویئرنیس ہوتی ہے. جی آج کل کی جو جنریشن کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیجیٹل یا کمپیوٹرائزڈ یا اس طرح تو بہت زیادہ آ گئے ہیں, لیکن کیریئر موٹیویشن ان کے اندر نہیں ہوتی, ان اویئرنیس ہوتی ہے. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس راستے پہ چلیں تو ہم نے کون سے مقصد کی طرف ہم بڑھیں گے یا کون سا مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جس وقت اویئرنیس انہیں آتی ہے تو اپنا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع کر چکے ہیں. جس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں, آپ ان کو مطلب فیس جو ہے ان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ فیس لی جائے, لیکن اگر کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ ان کا جو ہے کیس لڑتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اگر کسی کا کوئی بھی کسی قسم کا اگر ایشو ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ سے مطلب ڈائریکٹ موبائل نمبر پہ کانٹیکٹ کرے گا یا آپ کے آفس آ کے آپ سے کانٹیکٹ کرے گا؟ جی ایوری ون از موسٹ ویلکم ٹو مائی آفس اینڈ ٹو می ایون. میرا موبائل نمبر ہے 0346953301. اس کے اوپر میں واٹس ایپ کے اوپر اویلیبل ہوتا ہوں. باقی ہمارا آفس کا بھی لینڈ لائن نمبر بھی ہے 341465, اور فیکس نمبر بھی اسی کے اوپر وہ ساتھ چلتا ہے. ای میل بھی ہے میرا, جو سارے کانٹیکٹ میں آپ کو دے دوں گا, آپ انہیں اکارڈنگلی ڈال دیجئے گا فار دی نالج اینڈ انفارمیشن آف دی آڈینس. تو کوئی بندہ بھی جس طرح چاہے, جو طریقہ انہیں سوٹ کرتا ہو, تو دے کین کانٹیکٹ می. آئی ایم اویلیبل 24/7. یہ بتائیں کہ اگر کوئی لائر بننا چاہے تو اس کو اسٹڈی کون سے سبجیکٹ کی کرنی چاہیے؟ اگر اس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے تو کیا وہ بھی آرا جو ہے غریب بچہ بھی پھر لائر بن سکتا ہے؟ جی اس طرح سے ہے کہ اگر ایک بندے کے نے لائر بننے کے لیے وہ انٹینڈڈ ہے یا اس کی اس طرف خواہش ہے کہ میں قانون کے کسی شعبے سے وابستہ ہوں, تو آج کل تو ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ ہم گریجویشن کر کے اس کے بعد 3 ایئرز 2 ایئرز LLB ہوتی تھی. لیکن ابھی تھوڑا سا سسٹم ہماری بار کونسلز نے چینج کیا اور بڑا اچھا کیا ہے, بڑے اچھے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس پروفیشن کے اندر. تو اب انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد 5 سال کی LLB کی ڈگری ہے, جس میں وہ گریجویشن بھی کرواتے ہیں, BA بھی کرواتے ہیں, اور 3 سال آگے LLB کے لیے بھی. تو ایڈمیشن کے لیے بھی آپ کو ایک ٹیسٹ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے, دین یو گیٹ دا ایڈمیشن, جسے گیٹ کا ٹیسٹ کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ لا کر لیتے ہیں تو آپ کو فرسٹ انٹیمیشن بھیجنی ہوتی ہے متعلقہ بار کونسل کو. تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک ٹیسٹ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. اس ٹیسٹ میں جب آپ ریکوائرڈ کرائٹیرین حاصل کر لیتے ہیں تو آپ فرسٹ انٹیمیشن بھیجتے ہیں. فرسٹ انٹیمیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ بار کونسل کو کہتے ہیں کہ آئی ہیو جوائنڈ دس سینئر, مثلا میرے آفس میں کوئی آتا ہے تو میں اس انٹیمیشن کو انڈورس کروں گا if he or she fulfills the required formalities. تو پھر انہیں ایک خاص پیریڈ کے لیے شاگردی کرنی پڑتی ہے, کورس کے اندر آنا پڑتا ہے, کچھ کیسز کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے ٹو دیئر ریسپیکٹیو سینئر, اور اس کے بعد دوبارہ ان کا انٹرویو ہوتا ہے اینڈ دے گیٹ enrolled themselves as lawyer for the subordinate courts, and then after completion of 2 years for the high court. آج کل آپ دیکھیں تو سفارش بہت زیادہ ہے, تو کیا لائر بننے کے لیے بھی سفارش یا پیسہ ہونا چاہیے بندے کے پاس, یا اگر وہ ذہین ہے, اگر وہ یہ تمام جو آپ نے پروسیجر بتایا اس پر پورا اترتا ہے تو وہ لائر بن جائے گا؟ نہیں جی, اس طرح سے ہے کہ لائر بننے کے لیے تو الحمدللہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے انٹرمیڈیٹ ایک خاص سٹینڈرڈ کے ساتھ, جو کہ ایڈمیشن کے لیے ریکوائرڈ سٹینڈرڈ ہے, وہ کیجئے, گیٹ کا ٹیسٹ دیجئے, 2 سال تک وہ ویلڈ ہوتا ہے, اور آپ ایڈمیشن لیں. اب جس وقت آپ کو لائسنس مل جاتا ہے, ایک اپنی متعلقہ ریلیونٹ بار کونسل کے ساتھ آپ انرول ہو جاتے ہیں, آپ کا اصل ٹیسٹ اس وقت شروع ہوتا ہے. آپ کا اصل امتحان جو ہوتا ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ آپ نے ہر کیس کے اندر اتنی محنت کرنی ہوتی ہے کہ وہ اگلے کیس کو اٹریکٹ کرے.
اگر آپ ایک کیس کو اپنے کو ڈیمیج کرتے ہیں تو اگلے 10 کیس آپ سے خراب ہوتے ہیں، اور اگر آپ ایک کیس اچھی طرح کنڈکٹ کرتے ہیں تو اگلے 10 کیس آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیشے کے اندر آپ کے جو ابتدائی 4-5 سال ہوتے ہیں، دیز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کرٹیکل۔ آپ ان میں اگر محنت کریں گے، اپنی ہانیسٹی کو قائم رکھیں گے، اپنی انٹیگریٹی کو، اپنی یونیفارم کے معاملات کو، اپنے آفس کے اور ہر چیز کو اگر آپ ایک بیلنس طریقے سے چلائیں گے، یو ول بی ایبل ٹو کنٹینیو ان دس پروفیشن۔ یہ بتائیے کہ جیسے آپ 4 سال ایبٹ آباد لائر ایسوسیشن کے بھی ایبٹ آباد کے جو صدر بھی رہے ہیں، تو آپ نے پھر جو اپنی تنظیم شروع کر دی ہے، تو آپ نے جو اپنی تنظیم جو ابھی بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے جو آپ نے تنظیم بنائی ہے؟ جی اس طرح سے ہے کہ یہ انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن ہے جو لنڈن کے اندر رجسٹرڈ ہے، اور کے پی کے ایک چیپٹر ہے اس تنظیم کا ایک حصہ ہے، اور اس کے پی کے کا میں پورے 4 سال مسلسل پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ حالانکہ ہمارا پرومس جو ہے وہ کیپٹل پشاور ہے، لیکن یہاں سے میرا انتخاب ہوا اور میں 4 سال مسلسل اس عہدے کے اوپر رہا، اور ہم نے ڈیلیگیشنز بھیجے، یو کے بھیجے ڈیلیگیشنز، اور پورے صوبے سے بلکہ پنجاب سے بھی لوگوں کو ہم نے انرول کیا، چونکہ میں بڑا وائبرنٹ تھا اپنی تنظیم کے اندر، تو پنجاب سے بھی لوگوں کو ہم نے کیا، لاہور سے کیا، سیالکوٹ سے کیا، سمڑیال سے کیا، لوگوں کو ہم نے بھیجا یو کے، اور وزٹس کے اوپر، کانفرنسز کے اوپر۔ اس کے بعد میں نے لاسٹ ایئر سوچا، اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم اپنی تنظیم کو لانچ کرتے ہیں، جس کو ہم جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، بار کونسلز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، پھر انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی قانونی لوازمات ہیں وہ پوری کرنے کے بعد ہم اپنے تئی اس کو کام کرتے ہیں۔ اور اس کا ہم نے نام جو پروپوز کیا ہے، ابھی ہم نے اس میں 50 لوگوں کو شامل کرنا تھا، 54 تک 55 تک چلے گئے ہیں۔ اس میں ایران سے بھی دوست میرے ہیں، یو کے سے بھی ہیں، پاکستان سے تو آف کورس ہیں، انڈیا میں بھی ایک ہمارے بیرسٹر ہے جو یو کے میں کام کرتی ہیں، ان سے بھی میں رابطے میں ہوں، اور یو ایس اے سے بھی کچھ لوگوں سے رابطے میں ہوں، تاکہ وہ ہماری تنظیم کو انیشلی ایز فاؤنڈنگ ممبر جوائن کریں۔ ہمارا اس تنظیم کا نام ہے WLA ورلڈ وائڈ لیگل الائنس، اور ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیوسٹن میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیوسٹن میں ہم اسے رجسٹر کریں، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے ٹو برنگ دی لیگل پروفیشنلز ٹوگیدر انڈر ون پلیٹ فارم، جہاں پر ہم بات چیت کر سکیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے ملکوں کے لیگل سسٹم کو سمجھ سکیں، اور یہ پلیٹ فارم جو ہوگا یہ ینگ لائرز کے لیے بڑا سوٹیبل ہوگا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ ورلڈ وائڈ وہ نکل سکیں گے، ان کا انٹروڈکشن ہوگا اور انہیں اپرچونٹیز ملیں گی۔ تو میں کام کر رہا ہوں اس کے لیے، جی دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں انہیں میں جلد از جلد پورا کر سکوں۔ میرے ساتھ کافی دوست ہیں جو میرے ساتھ آن بورڈ ہیں، اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ۔ سر یہ بتائیے کہ آج کل دیکھا جائے تو جو غریب طبقہ ہے ان کے ساتھ دیکھا جائے تو بہت زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اگر خاص طور بات کی جائے تو وہ اگر ان کے ساتھ انصافی ہوتی بھی ہے تو پہلے تو وہ تھانے میں نہیں جاتے ہیں، اگر تھانے میں چلے بھی جائیں تو وہ ڈر کے جاتے ہیں۔ دوسرا پھر میں نے سنا ہے کہ کافی جو غریب طبقہ ہے وہ پھر اپنا کیس جو ہے وہ پھر لائرز کے پاس بھی نہیں لے کے جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ جو اگلا بندہ ہے وہ پیسے دے کے جو ہے وکیل کو جو ہے اپنی سائڈ پہ کر لے گا۔ تو کیا یہ ایسے لائرز بھی ہیں آپ کے سمجھ میں کہ جو اس طرح کر کے جو ہے لائر کے پروفیشن کو جو ہے بدنام کرتے ہیں، ایک جو لیگل کیس ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے پیسے کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ جی دیکھیں، بلیک شیپس تو ہر جگہ پر ہیں، جس بھی آپ پروفیشن میں دیکھیں گے، جس بھی سیکشن آف لائف میں دیکھیں گے وہ ہوتے ہیں، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ان کو۔ لیکن الحمدللہ ہمارا ایک اپنا میکانزم ہے، ہماری بار کونسلز ہیں، ہماری بار ایسوسیشنز ہیں۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ کسی نے ایسا کوئی ایکٹ کیا ہے تو اس کے پاس راستہ ہوتا ہے ہمارے بار ایسوسیشنز کے ذریعے بھی، اور ڈائریکٹ بھی ہماری بار کونسل کو کنڈکٹ کرنے کا، اور ایسے لائرز کو ہم تھرو پروسیس آف لا ہم اس کا لائسنس جو ہے وہ انیشلی سسپینڈ کرتے ہیں، اور لیٹر آن اسے کینسل بھی کرتے ہیں، اور وہ پھر اس پیشے میں رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی بات کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جینوین شکایات نہیں ہوتی، وہ ایسے ڈاؤٹ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ کوئی بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ لیگل پروفیشنل ایسی بات کو نہیں سوچ سکتا۔
اچھا یہ بتائیے گا سر، جیسے آپ باہر لندن میں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ بھی جو ہے آپ اسی پروفیشن کے ذریعے ہی گئے ہیں وہاں پہ آپ نے، اس کے علاوہ باقی کنٹریز کی بات کریں، آپ جرمنی میں اور کافی کنٹریز میں آپ گھوم چکے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو قانون ہے وہ زیادہ کہاں پہ اچھا دیکھنے میں، اگر دیکھیں تو پاکستان میں قانون کو اس طرح سے فالو نہیں کیا جاتا، قانون جو ہے ہمیشہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو جس کے پاس کوئی بھی کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، تو یہ بتائیں کہ باہر کے ممالک میں اور پاکستان میں قانون کا کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک لیجسلیشن کا تعلق ہے، قانون سازی کا یا قانون کے، پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ اچھے لاز ہیں جو کہ امیجیٹ ریلیف کا تقاضا کرتے ہیں یا ریکوائر کرتے ہیں۔ آگے بات آ جاتی ہے پروسیجر کے اوپر۔ پروسیجر میں تمام سسٹم کے اندر کچھ یقیناً خامیاں ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، تمام لیگل سسٹم کے اندر ہے، تو وہاں پر کچھ لوگوں کے معاملات ڈیلے ہوتے ہیں، ایک یہ بات آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتی، وہ کلیم تو بہت بڑا کر لیتے ہیں، کلیم کر لیتے ہیں فلاں نے میرے 50 لاکھ روپے دینے ہیں، اب ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہوتی، اور ایویڈنس بھی وہ ایویڈنس کہ جو کہ متعلقہ قانون کے تقاضوں کے اوپر پوری اترتی ہو۔ اس کی بھی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہیں، ڈیلز ہیں، ان کے بارے میں واضح حکم فرمایا ہوا ہے کہ انہیں ریڈیوس انٹو رائٹنگ، کہ انہیں اب لکھ لیا کریں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوتی، پھر ہم بلیم کرتے ہیں سارے لیگل سسٹم کو۔ ضرور خامیاں ہیں لیکن اتنی نہیں ہے، اگر ایک بندے کے پاس پراپر ایویڈنس ہے تو وہ یقیناً اس سے ریلیف ملتا ہے۔ اب آ جاتی ہے کمپیریٹیولی ٹو ادر کنٹریز۔ میں لندن میں گیا ہوں اپنی کانفرنس کے ذریعے، وہاں پر بھی بات چیت ہوئی مختلف لیگل پروفیشنل سے، بیرسٹر سے، سولیسٹر سے، جو لوکل لوگ ہیں ادھر کے برٹش جو پاکستانی سیٹلر ہیں، سب لوگوں سے جو لیگل پروفیشن سے وابستہ ہیں، تو یقیناً کوئی اس میں شک نہیں کہ وہاں پر امپلیمنٹیشن آف لا جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے، لا کو آبزرو کیا جاتا ہے، لا کو ابائڈ بائی کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک سیٹل سوسائٹی ہے۔ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ابھی ایوولوشنری پروسیس سے ہے، امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم بھی آہستہ آہستہ کمپلیٹلی لا آبزرور بن جائیں گے۔ آئی ہوپ فار۔ ایسا یہ بتائیے گا، آپ کا لائر کے علاوہ کوئی اور پروفیشن بھی آپ کا ہے، آپ کی کوئی اور ہابیز ہیں، یا آپ کا کوئی اور انکم آف سورس ہے؟ مطلب ایک جو لائر ہوتا ہے، کیا اس کو اس کے علاوہ بھی کسی جاب کی یا کسی بزنس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی یہ بات ہے کہ ہمارے پروفیشن کے اندر اگر ہم کوئی بھی اور بزنس ساتھ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کی قدغن ہے، ہم نہیں کر سکتے قانونی طور پر۔ اور میں اپنی اگر بات کروں تو میں کوئی کسی طرح کا میرا کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، میری تمام تر سبسسٹنس جو ہے وہ صرف اس پروفیشن کے اوپر ہے، الحمدللہ۔ ایک بات آ گئی۔ سیکنڈلی، جب ایک شروع میں ایک ایڈوکیٹ جوائن کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی انہیں مشکلات ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنے سورسز ہونے چاہیے کہ وہ 2-3 سال جو ہے وہ گزار سکیں، تو اس کے بعد اگر انہوں نے کام ٹھیک کیا ہے تو پھر وہ آگے کام چلتا ہے ان کا، جی اللہ رزق دیتے ہیں۔ اچھا سر، اب یہ بتائیے گا، جیسے آپ کے آگے ماشاء اللہ سے بیٹے بھی ہیں، تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے یہ آگے آپ کے بچوں میں بھی اسی طرح بچے بھی آپ کو فالو کریں، یا آپ کے بچوں کا جو شوق ہوگا آپ ان کو اسی طرف لے کے جائیں؟ جی بالکل جی، الحمدللہ میں کبھی بچوں کے اوپر ڈیو ضرور کرتے ہیں، ڈیو میں نے کبھی زور نہیں ڈالا کہ آپ یہ کیجئے، جس طرف ان کی لائکنگز ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرف انہیں انکریج کیا جائے اور انہیں سپورٹ کیا جائے، انہیں پروموٹ کیا جائے۔ الحمدللہ میرے ایک بیٹے جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، آج کل وہ ملک سے باہر ہیں، اور میرا ایک بیٹا ہے جو ہے وہ ہی از انٹرسٹڈ ان سپورٹس، تو میں کرکٹ میں انہیں پوری طرح پروموٹ کرتا ہوں، انہیں سپورٹ کرتا ہوں، تو وہ بس جدھر جن کی مرضی ہے وہ کریں، ہونا تو یہی چاہیے، اور ایسا ہی کرتا ہوں میں۔ اچھا، آج کل دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جس چیز میں اسکوپ ہو آپ نے وہ ڈگری کرنی ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں آج دیکھا جائے تو اپنے شوق کو اسکوپ کے آگے جو ہے قربان کر دیتے ہیں۔ کیا جس فیلڈ میں اسکوپ نہ بھی ہو، انسان کا شوق ہو، جانا چاہیے شوق کی طرف یا اسکوپ کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے جی، بات آ جاتی ہے پھر کہ واللہ خیر الرازقین، رزق کا اللہ کی ذات دینے والے ہیں۔ اگر آپ کا شوق ایسا ہے کہ جس کا آگے سکوپ بھی ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے،
لیکن اگر آپ کا شوق ایسا ہے کہ جہاں پہ تھوڑی سختی ہے تو آپ کو سختی سے گزرنا چاہیے، گزرنا پڑے گا، اور گزرتے ہیں لوگ، میں خود گزرا ہوں، تو ہو جاتا ہے جی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہو۔ سر ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا لاہور میں، ایک ابھی بڑی سے 2-3 دن پہلے ایک بڑے جو ہے فیمس بزنس مین ہے بجاج خان نیازی صاحب، ان کے اڈے پہ ایس ایچ او آیا کہ اس نے جو ہے ان کے جو کاؤنٹر تھا وہاں پہ بغیر اجازت جو ہے انٹر ہو گیا۔ اس کے بعد ان جو بزنس مین ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ پہلے وہ رشوت لے کے گئے ہیں، کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ، پھر انہوں نے رشوت مانگی، انہوں نے نہیں دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو انٹریز ہیں وہ ایک شناختی کارڈ پہ 7-8 انٹریز ہیں۔ تو کیا کوئی پولیس آفیسر یا کوئی بھی پولیس کی وردی میں ہو انسان، تو وہ اس طرح سے آگے کسی کے بھی آفس میں یا کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے یا بغیر کسی ثبوت کے گھس سکتا ہے؟ یہ آپ اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا، کیونکہ پھر اس کے بعد کافی زیادہ جو لائرز ہیں وہ بھی میدان میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پولیس والے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جا کے کسی کے بزنس میں یا کسی کے کام میں انٹرفیئر کرے؟ دیکھیں جی، قانون کے اندر ہم لفظ یوز کرتے ہیں، ٹرم یوز کرتے ہیں، ڈیو پروسیس آف لا۔ جب بھی قانون کی کہیں پہ وائلیشن ہوگی یا کسی کے حق کی بات آئے گی تو جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا اسے ہم کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا۔ ایس ایچ او اور any other police officers can enter into any promises but in a due process of law۔ اگر وارنٹ چاہیے تو ان کے پاس وارنٹ ہونا چاہیے۔ اگر جہاں پر ایسے سرچ ہے، مثلا اوپن کوئی مارکیٹ ہے، وہاں پر وہ چیک کرتے ہیں، تو جہاں پہ انہیں جو ہمارا ضابطۂ فوجداری ہے یا پولیس رولز ہیں جو انہیں اجازت دیتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ایک ایکٹ ہوا، جیسے اس ریسنٹ آپ یہ نیازی صاحب کے ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک ایکٹ ہوا، اب کیسے ڈیٹرمن کیا جائے کہ جی وہ ایک غلط ہوا یا سارا کچھ ہوا؟ تو آپ اگلا فورم ہوتا ہے، اگر ایس ایچ او نہیں کیے تو آپ کے پاس ڈی پی او ہوتے ہیں، ڈی پی او آپ کی شنوائی نہیں ہو رہی تو آپ آگے ڈی آئی جی کے پاس جاتے ہیں، وہاں بھی شنوائی نہیں ہو رہی تو ہمارے سی آر پی سی کے اندر ایک سیکشن آف لا ہے 22A، جیسے جسٹس آف پیس جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ ایک اپلیکیشن دے کر اپنے معاملے کو جو ہے وہ آگے پروسیڈ کروا سکتے ہیں۔ قانون کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے جی، آپ نے صرف اس حل کی طرف آنا ہے، کمپیٹنٹ پروفیشنل سے رابطہ کرنا ہے، وہ آپ کی داد رسی ضرور آپ کو کروا کے دے گا۔ جیسے آپ نے کہا کہ قانون کے تھرو سب چیزیں ہو جاتی ہیں، تو کیا اگر ایس ایچ او آیا تھا وہ پیسے مانگنے کے لیے، تو وہ کیا خود جو ہے اپنے لیے آیا تھا، یا لائک لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پورا جو ہے نا سسٹم ملا ہوا ہوتا ہے، سب کے جو ہے نا اس میں حصہ ہوتا ہے؟ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ ایک کوئی بندہ آتا ہے بغیر جو ہے کسی کی سپورٹ کے ایسے آ کے جو ہے اپنی وردی کا غلط استعمال کر سکتا ہے، یا پھر کیا واقعی پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے تو بندہ آگے آتا ہے؟ دیکھیں یہ مس یوز آف پاور تو کہیں پہ بھی پرمیٹڈ نہیں ہے، ایک بات آئی۔ سیکنڈلی جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا، تو یہ تو ایک ان کا ورشن ہے کہ جی وہ رشوت لینے آیا یا یہ کرنے آیا یا وہ کرنے آیا۔ اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے تو میں نے آپ کو فورم بتائے، اگلا پولیس کا فورم ہے، اس کے بعد جوڈیشل فورمز ہیں، رٹ پیٹیشنز لائی کرتی ہیں انڈر کانسٹیٹیوشن ہائی کورٹس کے اندر، تو فورم ان کے پاس ہیں، بٹ دا کوشچن از اگین آف دا ایویڈنس۔ کورٹ یہ نہیں ہوگی یا کوئی بھی فورم یہ نہیں ہوگا کہ میں جاؤں اور میں بلائنڈلی ایک بات کرتا پھر کسی کے اوپر الزام لگا دوں تو وہ مان جائیں گے۔ ایویڈنس ہے ان کے پاس تو جائے اگلے نوک کریں، ایک جگہ سے نہیں ہوگا، دوسری جگہ سے ہوگا، دوسری جگہ سے نہیں ہوگا، تیسری جگہ پر ہوگا۔ ایک بات آ گئی۔ سیکنڈلی جہاں تک یہ کہنا جی کہ پورا سسٹم ایسا ہوا ہے، تو میں نے کہا اب سے پہلے کہ ضرور سسٹم کے اندر، اپنے سسٹم کی سب سے پہلے بات کی، باقی سسٹم کے اندر بھی خامیاں ہیں، لیکن جو ہے کہ اتنی نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ یہ کہیں کہ گٹا ٹوپن دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہیں اور وقت کے ساتھ دور ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی اگر عوام کے اندر اویئرنیس آف لا آ جائے۔ سر آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج کی نوجوان نسل کو؟ دیکھا جائے تو موبائل آ چکا ہے، اور میرے خیال سے جب آپ اسٹڈی کرتے تھے تو اس وقت تو میرے خیال سے یہ سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، تو آج اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو ڈیلی جو ہے کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ موبائل کو زیادہ مس یوز کرنے سے کتنے گھنٹے جو ہے آپ ڈیلی موبائل یوز کرتے ہیں، تاکہ جو ہے اس سے انسان کی جو ہے ایجوکیشن ڈسٹرب نہ ہو، انسان کی جو اسٹڈی ہے یا انسان جس طرف محنت کرنا چاہ رہا ہے اس کے درمیان جو ہے یہ خلل پیدا نہ ہو؟ دیکھیں جہاں تک سب سے پہلے میں سوال کے دو حصے ہیں، ایک میرا اپنا اور ایک
اپنے بچوں کے لیے. اپنا جہاں تک تعلق ہے تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ گیجٹس ہیں, لیٹسٹ ڈیوائسز ہیں جن کے اندر بڑا کچھ مل جاتا ہے. مثلا میں لا اگر میں نے سرچ کرنا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے موبائل سے ہی جو پراپر اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ پروسیس کر کے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, ملتے ہیں. یعنی ایک اب یہ کہیں کہ فار ریسرچ اینڈ اسٹڈی پرپز بھی میں اپنے فون کو استعمال کرتا ہوں. ایک بات آ گئی. اب آ گیا جی بچوں کا تعلق. بچوں کا جہاں تک ہوتا ہے تو ہماری پورا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ لیسٹ پاسبل ٹائم جو ہے وہ موبائل کو یوز کریں, اور اس کے اندر بھی ہم واچ رکھتے ہیں کہ وہ جی کن چیزوں کو دیکھ رہا ہے یا کن چیزوں کے اوپر اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے. الحمدللہ جی ابھی تک اپنے بچوں سے ایسی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی, اور اللہ رب العزت آگے بھی محفوظ رکھے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. سناظرین ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ناز الہی مغل صاحب موجود تھے, تو آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی. اگر آپ کا کوئی بھی کیس ہے, اگر آپ ہری پور, ایبٹ آباد, اسلام آباد, راولپنڈی, کسی بھی پشاور, کسی بھی شہر سے بلانگ کرتے ہیں, اور اگر آپ کا کیس جس نوعیت کا بھی ہو تو آپ جو ہے بلا جھجک ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پہ, آپ ان سے واٹس ایپ یا کال کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. آئی ایم میکنگ شور کہ آپ اگر ان سے رابطہ کریں گے تو یہ آپ کے بجٹ پر بالکل بھی نہیں جائیں گے. آپ کے پہلے کیس دیکھیں گے, اگر اس کے مطابق اگر آپ کے پاس جتنی استعداد ہے تو اس کے مطابق جو ہے پھر آپ سے جو ہے وہ اس کی ڈیل کریں گے. تو اس کے علاوہ اگر آپ ان سے آفس میں آگے ملنا چاہتے ہیں تو ان کا بالکل آپ ایبٹ آباد اڈے پہ اتریں گے, فوارہ چوک کے بالکل ساتھ ہی جو ہے ڈسٹرکٹ بار کے اپوزٹ پہ جو ہے ان کا آفس ہے. آپ ان سے جو ہے آفس میں آ کر بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور باقی کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. کوئی آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. پھر ملیں گے آپ کو پھر کسی ایسی ہی گریٹ شخصیت کے ساتھ. دیجیے اپنے میزبان محمد کامران کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.